اگلا سوال تھا کہ بیت رضوان صلح حدیبیہ ہوئی تھی سن 6 ہجری کو، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ 1400 صحابہ کرام تھے، اور اس بیت رضوان کے بارے میں جو ہے نا 26ویں سپارے میں جو صورت آتی ہے صورت فتح نا، اس صورت فتح اس میں جو تیسرا رکوع وہاں پر شروع اس کا ذکر آتا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ سب سے پہلے کس نے جو صلح حدیبیہ میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کی تھی؟ سب سے پہلے کس نے بیعت کی؟ سنان بن اقوا؟ اور 3 بار کس نے بیعت کی تھی؟ 3 بار کس نے بیعت کی تھی؟ کوئی ہے ذہن میں کسی کے؟ آپ دیکھیں اس کو، یہ میرے بھی ذہن میں سنان تو نام آ رہا ہے نا، سنان نام آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ نہیں آ رہا کہ یہ اس نے پہلے کی تھی یا 3 بار اس نے کی تھی، یہ ذرا دیکھنا ذرا۔ اب اگلا سوال پڑھتے ہیں۔ یہ ٹک بھی لگایا ہے ادھر کتاب پہ نا، یہ جو اس کی، ابھی 1 منٹ، ٹھیک ہے، ابھی اس کو دیکھ لیتے ہیں نا۔ غزوہ صلح حدیبیہ میں کتنے سو صحابہ کرام تھے؟ 1400۔ تو معاہدہ لکھتے ہوئے کون سے صحابی مکے سے آئے تھے؟ ابو جندل؟ نہیں نہیں، وہ جو ابو جندل صحابی آئے تھے نا، یہ سہیل کا بیٹا تھا، وہ بیڑیوں میں آیا تھا جو۔ ہاں وہ میں یہی پوچھ وہ میں یہی پوچھ رہا ہوں نا کہ جب بیڑیوں میں کون آیا تھا؟ ابو جندل تھے وہ، ابو نصیر تو بعد میں آئے تھے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، سلمہ بن اقوا کا ایک اور ٹائٹل بھی یاد آ گیا، اس کا ایک اور ٹائٹل بھی آپ نے جو ہے نا ان کو ایک مارکے کے لیے بھیجا تھا، جو 5 6 7 ہجری میں اس کی واپسی پر، سلمہ بن اقوا، وہ ان کو ایک ٹائٹل بھی آپ نے وہاں پہ دیا تھا۔ اور یہ جو صلح حدیبیہ ہے نا، یہ میں نے تب بھی بتایا تھا، یہ مکہ سے 24 کلومیٹر دور ہے، ٹھیک ہے، 24 کلومیٹر دور ہے مکہ سے، کنواں ہے کنواں، یہ مکہ سے 24 کلومیٹر دور ہے، ٹھیک ہے۔ بیعت نہیں، جد بن قیس نے بیعت کی تھی، ہاں جی، جد بن قیس نے بیعت نہیں کی تھی، اور صلح حدیبیہ والے سال ہی حضرت عائشہ کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، حضرت عائشہ کی والدہ کا انتقال بھی اسی سال ہوا ہے، 6 ہجری کو، ٹھیک ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بھی 6 ہجری کو مسلمان ہوئے ہیں، لیکن صحیح قول یہ ہے 7 ہجری کو یہ ہے نا فتح خیبر کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چند اس کے بارے میں سوالات تھے جو ہم نے نا ابھی اس کو، تو سنان بن کیا نام بتایا؟ سنان اصلی نے پہلی بار کی، سب سے پہلے اس نے کی تھی، اور 3 بار سلمہ بن اقوا نے کی تھی، اور کس نے جو ہے جد بن قیس یہ منافق تھا، اس نے نہیں کی تھی، ہاں ایک یہ یہودی تھا، اور ایک بدر میں بھی یہودی آیا تھا احد میں، اور ایک احد میں یہودی آیا تھا، اس کا نام کیا تھا میں نے بتایا تھا تب بھی؟ مخیرک، مخیرک، میں نے تب بتایا تھا اس کا نام مخیرک تھا، آپ نے کہا تھا یہ بہترین یہودی ہے اپنی جماعت میں، یہ بہترین یہودی ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر ایک داڑھی کا واقعہ بھی آتا کہ آپ کی داڑھی مبارک کو وہ ہاتھ لگایا کرتا، لیکن اس نے کس نے منع کیا تھا؟ مغیرہ بن شعبہ نے، حضرت عمر نے نہیں، مغیرہ بن شعبہ نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو خسرو پرویز کے پاس خط کو لے کر کون گیا تھا؟ عبداللہ بن حذافہ۔ اور حاتم بن ابی بلتا کس کے پاس خط لے کر گیا تھا؟
وہ کن مخ، وہ لگائے نا، دال عین ہا، ہا تیسرے نمبر پہ آتا ہے کن مخ، قاف نون کن میم، مکوکا شاہ مصر کے پاس حاتم بن ابی بلتا لے کر گئے تھے، وہ کلیہ لگائیں پھر اس کے بعد آ جائے گا۔ عبداللہ بن حذافہ خسرو پرویز کے پاس خط لے کر گئے تھے، ٹھیک ہے۔ ابو قحافہ 8 ہجری کو مسلمان ہوئے تھے، یہ فوت کب ہوئے تھے؟ آپ حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، لیکن یہ فوت کب ہوئے تھے؟ 13 کے 14۔ ہاں ہاں، یہی بنتا ہے 13 یا 14 بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر کے بعد میں فوت ہوئے تھے کہ پہلے فوت ہوئے تھے؟ یہ بعد میں فوت ہوئے تھے، اور میرے خیال میں جو میں نے پڑھا ہے نا وہ 14 ہجری بنتا ہے۔ چلیں اس کو بھی دیکھ لیں، عام الرمادہ کون سا سال ہے؟ آسان سوال ہے ہاں 18 ہجری، اور یہ طاعون کی بیماری اس میں آئی تھی، آپ کو پتہ ہے۔ اس میں بڑے جلیل القدر صاحب ہی شہید ہوئے تھے، سعد بن ابی وقاص، اور اس کے علاوہ کون شہید ہوئے تھے اس میں؟ یزید بن ابی سفیان دمشق میں شہید ہوئے تھے، اور اس میں معاذ بن سعد بن معاذ، سعد بن معاذ، یہی ہے نا؟ سعد بن معاذ، یہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، اور کتنے ہزار شہید ہوئے تھے طاعون کی بیماری میں؟ طاعون کی بیماری میں کم از کم 30,000 مسلمان شہید ہوئے تھے، ٹھیک ہے، 30,000 مسلمان۔ یہ حضور کے دور کا زمانہ نہیں ہے، یہ حضرت عمر کا دور ہے، 18 ہجری ہے۔ احمد آپ کے سگنل بڑے ویک ہیں۔ ہاں سگنل پرابلم ہو رہی ہے تمہاری، یہ 18 ہجری کو ہوئی تھی عام الربادہ، اس کو کہتے ہیں قحط والا سال، اور یہ جب وہ مسلمان لڑنے کے لیے گئے تھے نا ان کے ساتھ، جو روم کے ساتھ جنگیں ہماری ہوئی تھی، وہ کیا کہتے ہیں جلولہ اور نہامت وغیرہ، تو تب یہ ادھر جو آئی تھی پہاڑیوں میں، تو 30,000 جو ہے نا اس میں مسلمان شہید ہوئے تھے، سعد بن ابی وقاص بھی اسی میں ہی شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد ابو عبیدہ بن جراح آئے تھے، انہوں نے پھر جو ہے نا ان کو بکھیرا تھا۔ اچھا، حضرت عثمان نے بیرہ روما خرید کر دیا تھا، کتنے کا خرید کے دیا تھا انہوں نے مسلمانوں کو؟ ہاں 20,000 بھی آتا ہے، 30 بھی آتا ہے، اب جو اس ٹائم جو صحیح ہوگا وہ اس ٹائم دیکھا جائے گا۔ جنگ صفین میں تحکیم جو 2 حاکم مقرر ہوئے تھے حضرت علی کی طرف سے کون تھے، اور ان کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کی طرف سے عمر بن عاص؟ عمر بن عاص پر حملہ کرنے کے لیے کون گیا تھا وہ 40 ہجری کو، جب حضرت علی پاک شہید ہوئے تھے لیکن وہ بچ گئے تھے؟ بتایا میں نے، بتایا تھا میں نے، حضرت علی کے لیے گئے تھے عبد الرحمن ابن ملجم، یہ تو کلیئر ہو گیا۔ حضرت عمر بن عاص کے لیے عمر بن بکر تمیمی، تمیمی یا تیمی، عمر بن بکر تیمی، یہ حضرت امیر معاویہ کے لیے ابرک، ٹھیک ہے، یہ تینوں نام جو ہے نا اس میں جو ایڈ، اس کو ذہن میں کر لینا، ٹھیک ہے۔ نو جنگ نہروان میں کیا؟ ابرک، حضرت امیر معاویہ کے لیے ابرک گیا تھا، اور عمر بن عاص کے لیے عمر بن بکر تیمی، اور حضرت علی پاک کے لیے عبد الرحمن ابن ملجم، اور یہ وہ 9 لوگ تھے جو جنگ نہروان میں بچ گئے تھے، انہوں نے آپس میں 3 بندوں نے مشورہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ فلسفہ ودانیت کے بانی کون ہے؟
فلسفہ ودانیت کے بانی کون ہے؟ پتنجلی. کل ہم نے پڑھا تھا نا، فلسفہ جو کینیڈا اس کا بانی کون ہے؟ ہلو، کوئی موجود ہے کہ نہیں یہاں پہ؟ تو بات کریں نا آگے، کہ مجھے بھی سستی آپ ڈال رہے ہیں. ہاں، فلسفہ سانکھیہ کا بانی تو کپلا تھا نا، اور کینیڈا کا وشیشکا تھا. اور فلسفہ ودانت کا بانی کون تھا؟ انہوں نے بدریانہ لکھا، لیکن بدریانہ ہے نہیں، پتنجلی ہے. ٹھیک ہے، پتنجلی ہے اس کا نا. ہاں، یہ غلط لکھا ہوا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، سانکھیہ کا بانی کپلا تھا اور کینیڈا کا بانی وشیشکا تھا. آریہ سماج کا بانی کون ہے؟ سوامی دیانند سرسوتی. اچھا، گوتم بدھ کا اصل نام سدھارتھا تھا، حالانکہ بدھ مذہب کو کس نے زیادہ پھیلایا، کس راجے نے؟ راجا اشوک. کتنے راجا اس کام کے لیے آئے تھے؟ دو. ٹھیک ہے. مہاویر کس مذہب کا ہے؟ جین مت کا. ٹھیک ہے. جین مت کے بارے میں ایک اور بات بھی ہے کہ وہ روشنیوں والا مینار وہ زرتشت کا کہ جین مت کا ہے؟ جی، جین مت کا ہے، زرتشت کا نہیں، جین مت کا ہے. ٹھیک ہے. وہ مینار خاموشی جو ہے نا، وہ ان کا زرتشت مذہب کا ہے. ٹھیک ہے. تس آیات، 9 معجزات ہیں، یہ کس بارے میں آتا ہے اس کا ذکر؟ سورہ اعراف میں کہ سورۃ انفال میں؟ سورہ اعراف. ہاں، 9 معجزات کا. اور جو 10 قسم کا عذاب آیا تھا ان پر ٹڈیوں کا، یہ وہ کس میں آتا ہے؟ اس میں آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. زکوٰۃ کے مصارف 8 ہیں، اور یہ مقروض کو غارمین کہتے ہیں. آیت نمبر 60 میں ہے سورۃ توبہ میں. یہ کل بھی بات ہو چکی تھی. علم الفرائض وراثت کا علم ہے. اور کس صحابی کی علم الفرائض کی کتاب مشہور ہے؟ زید بن ثابت. اور وہ سب سے زیادہ نا علم الفرائض کو جاننے والے ہیں، اور یہی جو ہے نا قرآن پاک کو جمع کرنے والے ہیں. اور یہ انصاری ہیں کہ مہاجر ہیں؟ انصار ہیں. جب حضرت ابوبکر نے بنایا تھا نا ان کو مجلس کا کمیٹی کا چیئر ممبر، تو فرمایا تھا تم انصاری اور 3 مہاجر ہیں تمہارے پاس، اور جب تم میں اختلاف ہو جائے تو تم نے قریش کے لوگوں سے رجوع کرنا ہے. تو یہ انصاری تھے. خراج کا معنی کیا ہے؟ میں یہ جو 4 5 6 ٹرمز ہیں نا، یہ ہم ایک دفعہ نا ڈسکس کرتے ہیں. خراج. خراج کہتے ہیں جب مسلمان کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں، فتح کرنے کے بعد انہی کے مالکوں کو وہ جگہ دی جاتی ہے اور ان سے سالانہ خراج وصول کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جزیہ کہتے ہیں جو مسلم ریاست میں جو لوگ رہتے ہیں، عیسائی یا ہندو یا جو بھی، ان کی ذمہ داری کے عوض جو لیا جاتا ہے نا، ان کو جزیہ کہتے ہیں. اور عشر، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، عشور مسلم یا غیر مسلم ہو، ان سے تجارتی ٹیکس لیا جاتا ہے عشور. اور عشر کہتے ہیں جو زمین کی پیداوار کا حصہ ہے. تو یہ جو 3 4 چیزیں ہیں. ذرائب اور نوائب، کل بھی ہم نے بات کی تھی. ذرائب کہتے ہیں کہ جو ذرائع کس کی حالت میں؟ ہاں جی، ذرائع کا حالت میں ہوتا ہے، اور نوائب ہنگامی حالت میں ہوتا ہے. تو یہ جتنے بھی ٹیکس ہیں نا، یہ وہ ٹیکس جتنے بھی ہیں امیروں سے لی جاتے ہیں. غریب ہم لوگوں سے کس نے ٹیکس لینے ہیں؟ اچھا. ہاں، تو وہ چلیں. قدریہ قدر زائد کا نظریہ کس کا ہے؟ کو یہ قدر زائد کا نظریہ پتہ کیا ہے؟
یہ میں نے نا ایک دن ڈیٹیل اس کی پڑھی ہے، مجھے نا کوئی یاد کروا دے، کل میں ڈسکس کروں گا قدر زائد کے پر اور نظریہ آبادی پر، یہ دونوں نظریے میں نے نا کتاب سے پڑھے ہیں کافی، تو اب مجھے صحیح نہیں آ رہا، وہ قدر زائد یہ وہی ہے کہ اتنے کا مال لیا جائے تو اتنے کا برابر سیل کیا جائے، 2-3 روپے منافع کے ساتھ سیل، وہ اس کو قدر زائد تھوڑا کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں اب کل اس کی ڈسکس کروں گا انشاءاللہ۔ یہ وہی ہے، یہ جو نہیں آئی کام والے لوگ پڑھتے ہیں اس میں یہ بیان کیا تھا قدر زائد اتنے کا مال ہے، اتنے کا گیا تو اس کی کتنی قدر سے بڑھی، 3 روپے یا 4 روپے کتنی بڑھی، اس کو کہتے ہیں۔ ابو القاسم زہراوی نے طب کی کس شاخ میں شہرت حاصل کی تھی؟ جراحت ہے، ان کے بارے میں نے آج نا 15-20 سوال نوٹ کیے ہیں، وہ ابھی ٹائم تو نہیں ہے شیئر کرنے کا، میں لیکن 2-3 بتا دیتا ہوں۔ ابو الجراح ابو القاسم زہراوی کہتے ہیں، یہ 1031 کو ان کی وفات ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر دوست الحکمت ہے، یہ بھی طب کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میں کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ بیت الحکمت کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ ہارون رشید نے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ترجمے کروائے تھے یونانی کتب کے، ٹھیک ہے، تو لیکن یہ ترجمے کرنے والے خود نہیں تھے بلکہ ترجمے انہوں نے عیسائی مفکروں سے اور عیسائی متراجم رکھے ہوئے تھے، تو 3 عیسائی متراجم تھے، ہارون، اور اس کے بعد جو ہے نا ہارون کے بعد آیا مامون، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا مستعصم، ان تینوں کے ادوار میں ترجمے ہوئے تھے، اور ہارون کے ساتھ تھا یحییٰ، اور جو ہے نا مامون کے ساتھ تھا یوحنا، اور اس مستعصم کے ساتھ تھا جو اس کا نام ہے حنین۔ تو یہ تینوں بندوں نے ان تینوں وزراء بادشاہوں کے ساتھ کام کیا ہے، یحییٰ، یوحنا اور حنین، ہارون، مامون اور مستعصم کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، تو یہ تینوں بھی ان کے ساتھ پیش ہیں۔ ابن بطار علم نباتات کا تھا، ٹھیک ہے، اور آپ بتائیں شمسی تکوین کیلنڈر کس مسلم سائنسدان نے وضع کیا تھا؟ عمر خیام نے۔ اس کے بارے میں 2-3 سوال آپ کو اور بتاتا ہوں۔ یہ جو ملک شاہ، حسن بن صباح اور نظام الملک توسی، یہ 3 نام آپ سنتے آئے ہیں، پیپروں میں بھی ٹیسٹ بک میں بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حسن بن صباح، ٹھیک ہے، 170 سال ان کی حکومت رہی تھی، وہ باطنی فاطمی حکومت رہی تھی نا، پتہ ہے آپ کو؟ فاطمی حکومت حسن بن صباح نے رکھوائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ حسن بن صباح، ملک شاہ، اور تیسرا بندہ میں نے کیا بتایا تھا، نظام الملک توسی، ٹھیک ہے۔ نظام الملک توسی 70 سال اس نے عمر پائی ہے، اور 30 سال یہ وزیر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں سوال کبھی کبھی ڈال لیتے ہیں کہ نظام الملک توسی یہ کس کا وزیر تھا؟ یہ ملک شاہ کا وزیر تھا، ملک شاہ نے اس کو وزارت سے جب ختم کیا ہے تو حسن بن صباح نے اس کو قتل کیا ہے، ٹھیک ہے، حسن بن صباح۔ جی ہاں جی، وہ میں نے نوٹ کیا سارا، یہ مدرسہ نظامیہ بھی اس نے بنوایا ہے، ٹھیک ہے۔ عمر خیام شاعر بھی تھا، ٹھیک ہے، صحیح جواب ہے، عمر خیام شاعر بھی تھا۔ اچھا آگے، ابو ریحان البیرونی، یہ کس حیت، یہ علم حیت کا ماہر تھا؟ آپ بتائیں کہ ہم نے تو یہی پڑھا نا، جابر بن حیان، یہ سب سے پہلے کیمیا دان ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کوئی تھا، خالد بن یزید اموی، 70 ہجری، ٹھیک ہے، خالد بن یزید اموی، 70 ہجری، یعنی یہ بنو اموی اسی لیے کہا ہے نا، یہ اموی دور کا تھا، حضرت وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، عبد الملک بن مروان کے دور کا تھا یہ، ٹھیک ہے۔ آگے وہ امی خاندان کے ہم نے کل پڑھ لیے تھے۔ معاذ بن جبل کس بیماری سے انتقال کیا تھا انہوں نے؟ ہاں طاعون، ابھی ابھی بات ہو رہی طاعون کی بیماری میں، 18 ہجری کو، ٹھیک ہے۔ السیر النبوہ کس نے لکھی ہے؟ ابن حشام نے، اور اس کی شرح کی گئی ہے وہ کس نے لکھی ہے؟
میں نے سہیلی یاد کیا ہوا ہے ایسے ہی، الروز الانف سہیلی نے، ٹھیک ہے، عبد الرحمان، ٹھیک ہے، وہ میں نے کہا نہیں سہیلی نے کی ہے، سین سے سہیلی بنتا ہے، سین سے سیر و نبوہ بنتا ہے، تو یہ لفظوں کا جو ہے نا یہ بھی ہیر پھیر ساتھ تھوڑا سا۔ قاضی یہ یاز نے بھی ایک کتاب لکھی تھی، الا لما یا الما، ٹھیک ہے، یہ قاضی یاز نے لکھی تھی۔ سنوسی تحریک یہ کہاں کی ہے؟ جزائر کی۔ ترکی کی تو وہ اخوان المسلم وہ مصر کی اخوان المسلمین، یہ جو ہے نا سنوسی تحریک یہ ادھر کی ہے، جزائر کی۔ یہ آج کا سوال آ گیا، مغل حکمران شاہ جہان نے اپنی کس بیوی کی یاد میں تاج محل بنوایا تھا؟ ارجمند، اور کس سال بنوایا تھا؟ ہاں جی، اور شالیمار باغ؟ شالیمار باغ 1642۔ اب دیکھیں لیکچر سنا نا آج؟ 1676 میں بات ہی مسجد کس نے بنوائی تھی؟ اورنگزیب عالمگیر، ٹھیک ہے، اب وہ لیکچر سنا نا، تو اب اس کے بارے میں دیکھیں سوالات یاد ہو گئے ہیں اور جوابات بھی یاد ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں ویسے اس کو پڑھتے نا تو پتہ نہیں کسی نے کہا تھا اکبر نے بنوائی ہے، کسی نے کہا تھا اس نے بنوائی ہے، لیکن جب اس کو پڑھا نا ادھر سے ہم تو انشاءاللہ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جنگ حطین کس کے درمیان ہوئی تھی، یہ کب ہوئی تھی؟ یہ بھی سوال گزر چکا ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی ہوئی تو کس سال ہوئی تھی؟ ذہن میں کل میں نے بتایا تھا، 1187 تھا، 1192 یہ ہوا تھا جو ہے نا تیسری، تو 1192 سے 1195 سے 98 تک یہ ہوا تھا چوتھی، تو میں نے 87 میں ہوا تھا بیت المقدس فتح، اور 86 میں حتین ہوئی تھی، 30,000 یہ مارے گئے تھے اور اتنے ہی قید ہوئے تھے، کل بتایا تھا میں نے جنگ حتین کے بارے میں۔ امام مالک جس حدیث کو نافع ابن عمر کے واسطے بیان کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ سلسلۃ الذہب، ٹھیک ہے۔ ذوب کہتے ہیں سونے کو۔ آپ بتائیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وصیت کس نے کی تھی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں ہاں ہاں، ٹھیک ہے، ہوں، ٹھیک ہو، ٹھیک ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، اور اپنی بیوی کا سارا سونا بھی بیت المال میں جمع کروایا تھا، ٹھیک ہے، یہ سارا میں اعظم یا حضرت عمر کی پوتی بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے جب
جی ایسے ہی ہے، اور عمر بن عبدالعزیز کا اور مروان کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ شہزاد نہیں، پوتے ہیں پوتے، عمر بن عبدالعزیز پوتے ہیں مروان کے۔ ٹھیک ہے، میں نے بتایا تھا کہ مروان کے تین، میں نے بتایا تھا مروان کے تین بیٹے ہیں، عبد العزیز، عبد الملک، اور ایک تیسرا کون تھا؟ وہ آخر میں محمد، مروان بن محمد بن مروان۔ مروان کے تین بیٹے تھے، میں نے بتایا تھا جب ہم نے لیکچر لیا تھا نا اس کا اموی خاندان کا۔ مروان کے تین بیٹے تھے، عبد العزیز، عبد الملک اور محمد۔ تو مروان کے تو آگے عبد الملک کے چار بیٹوں نے حکومت کی تھی، اور عبد العزیز کے عمر بن عبد العزیز نے، اور جو محمد کا ایک بیٹا تھا مروان بن محمد بن مروان، وہ آخر جنگ زاب جس کے ساتھ ہوئی تھی۔ چلے آگے۔ جو اس نے سامرا کس نے بسایا تھا شہر؟ سامرا شہر کی بنیاد کس عباسی خلیفہ نے رکھی تھی؟ نہیں یاد؟ بغداد شہر ابو جعفر منصور نے، ہاشمیہ شہر ابو العباس صفا نے، اور سامرا مستعصب باللہ نے۔ ٹھیک ہے۔ مراکش کا دارالحکومت کون سا ہے؟ رباط۔ اور بیروت کس کا ہے؟ لبنان کا۔ بیروت لبنان کا ہے، اور مصر کا قاہرہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو ہے نا یمن، صنعا یمن کا ہے۔ یہ چاروں جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ ہی ہیں۔ وہ یمن صنعا کا، وہ جو وہاں سے ابرہا آیا تھا، وہ سارے اس میں سوالات بنتے ہیں۔ جس علم سے سیغوں کی پہچان ہوتی ہے اسے کہتے ہیں علم الصرف، اور علم النحو کسے کہتے ہیں؟ تنویر کا۔ سب لوگ 5 سے 10 منٹ، سب لوگ پانچ سب لوگ 5 سے 10 منٹ دیں، پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ مجھے پتا تھکاوٹ کا احساس بھی ہے، مجھے بھی ہو رہا ہے۔ 5 سے 10 منٹ پارٹیسپیٹ کریں تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ علم النحو، علم النحو کہتے ہیں جس میں جو ہے نا لفظوں کے جو اس کی آخری حرکت ہے، اس کا جہاں پہ ہیر پھیر دا دی دے، وہ سارا اس میں بتایا جاتا ہے۔ یہ تفصیل سے بات ہوگی انشاءاللہ جب ہم کریں گے نا لیکچر اس کا۔ موسیٰ بن نصیر کن کا جرنیل تھا؟ امیوں کا۔ اس نے کون سا علاقہ فتح کیا تھا؟ افریقہ کس نے فتح کیا تھا؟ کل میں نے افریقہ موسیٰ بن، ہاں جی کل میں نے چار بتائے تھے۔ محمد بن قاسم، اس نے کیا کیا تھا؟ سندھ فتح کیا تھا۔ اور دوسرا کون تھا؟ مسلمہ بن عبد الملک، ٹھیک ہے۔ اس نے کیا کیا تھا؟ قسطنطنیہ۔ اور تیسرا کون تھا؟ موسیٰ بن نصیر۔ اس نے کیا تھا؟ اس نے افریقہ کیا تھا۔ اور ایک چوتھا رہ گیا، وہ کون سا تھا؟ جی تنویر صاحب چوتھا یاد ہے؟ قتیبہ، مسلم بن قتیبہ یا قتیبہ بن مسلم، اس طرح کا نام ہے۔ ہاں جی قتیبہ بن مسلم، اس نے کیا فتح کیا تھا؟ ہاں اس نے بلوچستان فتح کیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ابھی میسج آ گیا کہ 10 منٹ بعد کلاس وائنڈ اپ ہوگی، اس سے پہلے پہلے ہم نے خود وائنڈ اپ کر دینی، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے۔ ہندوستان میں تاریخی عمارت کس شہر میں ہے؟ آگرہ میں۔ کس کس نے کتاب کھولی ہوئی ہے سامنے؟ اچھا چلے۔ لال قلعہ، لال قلعہ، لال قلعہ دلی میں ہے،
اور کلکتہ شہر کیوں مشہور ہے؟ یہ کالی دیوی ہے نا ان کی، یہ جو ہم نے پڑھا تھا شیو کی بیوی کالی دیوی، یہ کلکتہ اس کی وجہ سے مشہور ہے، اس کا نام کلکتہ ہے۔ اور آگرہ، یہ ہم نے پڑھا ہے تاج محل آگرہ میں ہے، تو یہ بھی ساتھ میں نے اس لیے کہا ہے کہ ساتھ ساتھ نا وہ اس کو نشان لگائیں اگر ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ تاج محل آگرہ میں ہے، دلی میں لال قلعہ ہے۔ وہ سنتے تو آئے ہیں نا یہ لال قلعہ، اکثر ہمارا نظمہ بھی ہم لال قلعے میں پرچم لہرائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم شاہی قلعہ لاہور پہ لہرائیں گے، تو یہ دلی میں ان کی پریڈ بھی ہوتی ہے سالانہ لال قلعے میں، ٹھیک ہے۔ الرحیق المختوم یہ سیرت کی ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ آپ نے حفظ بھی کر لی ہے ماشاءاللہ۔ تہران یہ ایران کا دارالحکومت ہے، اور ترکی کا دارالحکومت کون سا ہے؟